موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتے، اجعل الملک فی صفہائہ، حکومت بے وقوفوں کو دیتے، والمال فی بخلائہ، اور پیسہ بخیلوں کو دیتے جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے ہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتے، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائی کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہو؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اے آپ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ ہی جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کر۔ اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال۔ اب آخری حج کا سوال، یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبسہ۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماح، الصبر والسماح۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا ہے، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہو بلکہ چلو جنت میں جاؤ، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے تسلیم میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جاؤں۔ تو آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے؟ تو کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے اور کہیں بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، وہ کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ بھائیو انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا
تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں. لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پائے. ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا، لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو، نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف، صبر کرو، معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے. ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا نا دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا ایتھے ہن ایک گز نہیں لبدا تے کوئی بندہ بوجھ پا کے آج لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دے تو اکثر پاگل خانے گلو ہیں. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوگا، ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا، زور لگے گا. ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے؟ عقل چپ رہنے پہ لگ. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات. میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی. میں آپ کو ترجمہ بتا دیں. یمشی تکفیا
وَيُقَارِبُ الْخُطَىٰ، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ عام، چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی، زمین سکڑتی تھی، تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظرہ الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، جنہیں آپ کی نظر شرم و حیا ایسے کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے بول بھی نہیں، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب، اتنی میری طاقت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا، وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر، وہ فون پہ لگے ہوئے، ہاں ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں بھوک نہیں، آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے اس سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے آل کر، میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے، سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نہیں، اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے۔ آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں، سبحان اللہ، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، کبھی عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی، جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے، یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ کیا صحابہ تھے، جو ہر شے ہم تک پہنچا، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے، اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر۔ کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، تو اسے اندازہ ہوتا تھا غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے۔ من انتصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لہا، ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو جب ادھر سے آ رہے ہیں نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتے ہیں، بس۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے، بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار۔ کیا آپ لگتا ہے ناراض؟ جب آپ خوش ہوتے تھے
تو یہ جگہ گلابی ہو جاتا. پہلے بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی بات. میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے. میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو چھوٹا تو کوئی نہیں. آپس میں تقابل کے، یعنی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق. ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وہ کلام میں بیان کر رہا تھا. علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے. کسی کام کو انہوں نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی. تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے. تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو. وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کا چلو ویلا بیٹھا سن لو. میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں. ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثہ، کمرہ. 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی. یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ. واہ. اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، صبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. صبحہ ایک گھوڑے کا نام تھا. صبحہ تیرنے کو کہتے ہیں. ان لک فی النہار صبحا طویلا. اس گھوڑے کا نام صبح کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جاتا. خیر میں پھر لمبا چلا گیا. وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے. وہ گئے واپس گاؤں، تو اپنے امام کو بلایا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کہ اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے. وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڈے نبی دی بکریاں دا نام کی. حضا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی. حضا کہ تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں. میں ہنے انہاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے، او تا نبی دی بکریاں نو مندے تو انا نبی نو نہیں مندے. ہن تو جماعتاں نو روکیا میں تینوں کھلے پھرے سا. پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں نے. 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا. تو میں قربان جاؤں، آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال. اسے کوئی ہم صحیح مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے. پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے.
جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے, کبھی پھول کہتی ہے, کبھی مکھن کہتی ہے, کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی, تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے, مختلف نام دیتی ہے. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, میں محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب, فاتح, فاطم, ابو القاسم, طه, یاسین. یاسین میری بات ذہن میں رہے, یاسین میرے نبی کا نام ہے, طه میرے نبی کا نام ہے, یاسین. اس کے علاوہ مزمل, مدثر, شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, عزیز, حریص, رؤوف, رحیم, رحمت للعالمین, بشیر و نذیر, یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں ایک نام ہے یاسین. اب زمین آسمان بنے نہیں, اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین, میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے, موجود ہے. اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے, پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین. وہ ایک آئے گا, وہ میرا رسول ہے, وہ آ چکا ہے, وہ سامنے ہے, اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین, آپ میرے عالی شان رسول ہیں, علی صراط مستقیم, اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین. کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر. تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا. جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو. مہر اس وقت سے چلا, تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو, یہی اس کا مہر. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, بس یہ مہر. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی, آئی اور چلی گئی, آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے, ڈی سی او ہے, آتا ہے, اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے, کہ وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے, اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ, آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کو کا معجزہ دیا. میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لي؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں, آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں. یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا, ابراہیم بھی لگا, اور اسماعیل بھی, اور اسحاق بھی, یعقوب بھی, یوسف بھی, موسیٰ بھی, ہارون بھی, یوشع بھی, یونس بھی, یحییٰ بھی, زکریا بھی, داؤد بھی, سلیمان بھی, سارے نا. پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا, چلو جی پلیٹ بدلو, نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا, چلو بھائی پلیٹ بدلو, نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا, اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو, جدا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں, محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں, احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج, اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں, ان کو نقطے کی ضرورت کوئی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں, اپنے حبیب کے لیے 2 نام کو قرآن میں آئے, محمد و احمد, کوئی نقطہ نہیں. دوسری مناسبت, اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں, الف لام لام ہا. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے, میم ہا میم دا. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے, الف ہا میم دا. تو اللہ نقطہ کوئی نہیں, محمد احمد نقطہ کوئی نہیں. اللہ 4 حرف ہیں, محمد اور احمد 4 حرف ہیں, یہ 12 ہو گئے.
جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف زطول کے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. کیا